Team. Assalamu alaikum wa rahmatullah. How are you dear viewers? Hope you will be fine inshallah. ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے انٹرویو کی پریپریشن کے لیے ایجوکیشن سبجیکٹ کی ہم پریپریشن کر رہے ہیں اور لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں. تو اس میں جو جنرل پورشن ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آلریڈی میں پہلے بھی لیکچرز ڈیلیور کر چکا ہوں. آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن انٹرویو پلے لسٹ میں جا کر آپ وہ لیکچرز سن سکتے ہیں. لاسٹ لیکچر میرا تھا انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشنز کے سلسلے میں. اس میں نے 2 انٹرنیشنل فائنینشیل آرگنائزیشن ڈسکس کی تھیں، جس میں IMF اور ورلڈ بینک تھے. تو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہ ضرور لیکچر سنیں اور دیکھیں، تو اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے WTO ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. World Trade Organization was established in 1st January 1995 in Geneva, Switzerland. Now we will discuss that who was the Director General of World Trade Organization. Ngozi Okonjo is the current Director General of World Trade Organization. Now we will discuss what are the aims and functions of World Trade Organization. World Trade Organization WTO is the global international organization dealing with international trades and makes the rules between the nations. It also deals to regulate the international trades. WTO also solve the international trading issues, and it also aims to prohibit the discrimination among the countries. ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ جو انٹرنیشنل بزنس ہے، ڈفرینٹ کنٹریز آپس میں انٹرنیشنل بزنس کرتے ہیں اور آپس میں لین دین کرتے ہیں، بین الاقوامی طور پر تجارت کرتے ہیں، تو اس کو یہ ریگولیٹ کرتا ہے. اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے انٹرنیشنل لیول پر جو انٹرنیشنل ٹریڈنگ ایشوز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ایگریمنٹس کیے ہیں اور بہت سارے رولز ڈیفائن کیے ہیں جو اس کے ممبر کنٹریز ہیں. ان کنٹریز کا ان رولز اینڈ ریگولیشنز اور ایگریمنٹس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیورنگ دا ٹریڈنگ انٹرنیشنل جو کنٹریز ہیں ان کے درمیان ایشوز، کانفلیکٹس وغیرہ، جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ کس سے سالو کروائے جائیں. جیسے سپوز ہماری کنٹری میں اگر 2 پرسنز کے درمیان یا 2 کمپنیز کے درمیان کوئی کانفلیکٹ ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں کورٹ میں اور اپنا ایشوز سالو کرواتے ہیں تھرو دا کورٹ. اسی طرح اگر 2 کنٹریز کے درمیان بزنس ہے اور ان کو کوئی پرابلم آتی ہے ٹریڈنگ ایگریمنٹ میں یا اس طرح کے ایشوز آتے ہیں بزنس میں، تو وہ اپلیکیشن دیتے ہیں WTO کو، ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو. اور WTO جو ہے وہ رولز جو آلریڈی ڈیفائنڈ ہیں اس کے مطابق ان کے ایشو کو سالو کرتا ہے. اور WTO کا نصب العین ہے کہ وہ تمام کنٹریز جو ممبر کنٹریز ہیں ان کے درمیان کوئی ڈسکریمنیشن یا فرق نہیں کرتا یا کوئی جانبداری نہیں کرتا. تو بیسیکلی جو ہے WTO کے یہ فنکشنز ہیں اور یہ مقاصد ہیں اس کو آرگنائز کرنے کے، اسٹیبلش کرنے کے، تاکہ بین الاقوامی جو تجارت ہے اس کو بہتر طور پر ریگولیٹ کیا جا سکے. ہوپفلی آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.